ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مخارج کی تفصیل کیا ہے، مخرج کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ مخارج جو بیان کیے جاتے ہیں وہ 29 حروف کے مخارج بیان کیے جاتے ہیں جو حروف اصلیہ عربیہ ہیں، اور 8 حروف فرعیہ ہیں جن کا کوئی مستقل مخرج نہیں ہے۔ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ البتہ ایک بات آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ حروف کی تعداد کے متعلق ہم سبھی کے ذہن میں یہ ہے کہ حروف کی تعداد 29 ہے، جیسا کہ ہم کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، لیکن علامہ مبرد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حروف کی تعداد 28 ہے، کیونکہ وہ الف کو مستقل حرف نہیں مانتے بلکہ وہ حمزہ لینہ کا دوسرا نام الف رکھتے ہیں۔ بہرحال تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دوسری فصل مخارج کے بیان میں اگلی عبارت ہے مخارج حروف کے 14 ہیں۔ آپ کو اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ مخارج کی تعداد میں عام طور سے 3 مشہور قول بیان کیے جاتے ہیں، 14، 16 اور 17۔ علامہ خلیل بن احمد فراہیدی نحوی کے نزدیک 17 مخارج بیان کیے جاتے ہیں، ان کے یہاں 17 مخارج ہیں، اور یہی جو ہے جمہور کے یہاں معمول بہا ہے۔ لیکن ان 17 مخارج میں سے ایک مخرج ہے جوف دہن۔ علامہ سیبوئی نے جوف دہن کو مستقل مخرج نہ مان کر کے جوف دہن جو ان کے نزدیک حروف مدہ کا مخرج ہے اس کو مستقل مخرج نہ مان کر کے علامہ سیبوئی نے 16 مخارج بیان کیے۔ پھر اسی طرح سے علامہ خلیل نحوی کے نزدیک لام، نون، را کا مخرج جو ہے الگ الگ ہے، 3 مخرجوں سے تینوں کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن علامہ فرا نے جوف دہن کو پہلے مستقل مخرج نہیں مانا، پھر لام، نون اور را کا مخرج جو ہے الگ الگ نہیں بلکہ تینوں کا مخرج ایک مانا ہے۔ اس طرح ان کے نزدیک جو ہے 14 مخرج ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو علامہ سیبوئی اور علامہ فرا کے یہاں جوف دہن یہ مستقل مخرج نہیں ہے، اور جوف دہن جو جمہور علماء کہتے ہیں ان کے نزدیک جو ہے جوف دہن سے 3 حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ لیکن ان حضرات کے نزدیک جو ہے حروف مدہ اور غیر مدہ کا مخرج الگ ہے۔ اب حروف مدہ اور غیر مدہ میں واو اور یا ہیں، تو واو مدہ بھی ہوتا ہے، غیر مدہ بھی ہوتا ہے، لہذا جو مخرج واو غیر مدہ کا ہے وہی جو ہے واو مدہ کا ہے۔ اسی طرح سے جو مخرج یا مدہ کا ہے وہی مخرج جو ہے یا غیر مدہ کا بھی ہے، یعنی یا غیر مدہ اور مدہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اب رہا الف، تو آپ جانتے ہیں کہ الف تو مدہ ہی ہوتا ہے، اس میں غیر مدہ کا سوال ہی نہیں ہے، تو پھر جو ہے الف کا مخرج کیا ہے؟ اگر الف غیر مدہ ہوتا تو آپ کہہ دیتے کہ جہاں سے الف غیر مدہ ادا ہوتا ہے وہیں سے الف مدہ بھی ادا ہوتا ہے، لیکن الف تو چونکہ مدہ ہی ہوتا ہے تو اس کا مخرج کیا ہے؟ تو دیکھیے یہاں جو ہے بظاہر پہلا مخرج جو بیان کر رہے ہیں، پہلا مخرج اقصائے حلق، اس سے الف حمزہ ہا نکلتے ہیں۔ دوسرا مخرج وسط حلق، اس سے عین ہا نکلتے ہیں۔ تیسرا مخرج ادنائے حلق، اس سے غین خا نکلتے ہیں۔ اب اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو حروف حلقیہ جو ہے 7 ہو جائیں گے بظاہر، الف، حمزہ ہا 3 یہ ہو گئے، عین ہا 5 اور غین خا یہ 7 حروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن الف جو ہے اس کا مخرج جو کہا جاتا ہے کہ اقصائے حلق ہے، تو اقصائے حلق سے مراد کیا ہے؟ کیا واقعی اقصائے حلق ہے؟ کیونکہ اقصائے حلق جو ہے یہ آپ کو بتلایا جا چکا ہے، مخرج کی 2 قسمیں، مخرج محقق اور مخرج مقدر۔
تو اقصائے حلق یہ مخرج مقدر ہے، مخرج محقق ہے۔ یہاں سے جو ہے جمہور علماء کہتے ہیں کہ حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے، لیکن آپ کو کتاب کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اقصائے حلق اس سے الف حمزہ ہا نکلتے ہیں، الف حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ تو کیا مطلب اس کا ہوگا؟ کیا الف جو ہے حروف حلقیہ میں سے ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ الف جو ہے حروف حلقیہ نہیں ہے، بلکہ واو اور یا جو ہوتے ہیں جب یہ مدہ ہوتے ہیں تو اس وقت آواز کا ٹھہراؤ یا کے اندر لسان پر یعنی وسط لسان پر، اور واو کے اندر جو ہے شفتین پر ہوتا ہے، گرچہ کہ وہ ضعیف ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کا اس ٹھہراؤ کا جو ہے اعتبار کر کے، یعنی تھوڑے سے تعلق کا اعتبار کرتے ان دونوں کو ایک کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن الف کے اندر یہ ہے کہ الف کا جو مخرج بیان کیا گیا ہے کہ اقصائے حلق ہے، تو اس سے مراد ہے مبدأ صوت، یعنی جہاں سے آواز شروع ہوتی ہے۔ آواز جو ہے آپ جانتے ہیں پھیپھڑوں سے بنتی ہے، پھیپھڑوں کے بعد جو ہے آواز سینے سے اٹھتی ہوئی جو حلق میں آتی ہے، تو جہاں سے آواز بننا شروع ہوتی ہے وہ جو ہے مبدأ صوت، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں الف کا مخرج ہے، نہ کہ حلق، یعنی اقصائے حلق جو ہے حقیقی طور سے نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے حروف حلقیہ ان کے نزدیک بھی جو ہے 6 ہی ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، لیکن الف کو جو بظاہر انہوں نے کہا ہے تو اس سے مراد جو ہے مبدأ صوت ہے، نہ کہ جو ہے اقصائے حلق کا حقیقی حصہ، کیونکہ الف جو ہے یہ مخارج مقدرہ میں سے ہے، الف کا مخرج جو ہے مخرج مقدر ہے جمہور علماء کے نزدیک، لیکن انہوں نے مخرج مقدر کو جوف کو مانا ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہا جائے گا کہ الف کا مخرج جو ہے مبدأ صوت ہے جو اقصائے حلق سے بالکل لگا ہوا ہے۔ تو اب جو ہے اس سے بات واضح ہو گئی کہ الف کا مخرج حقیقتاً اقصائے حلق نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ جو ہے اقصائے حلق میں شمار کریں گے اسے تو وہ حروف حلقی مانا جائے گا۔ تو اس کا جو ہے مخرج جوف ہی ہے، لیکن وہ حلق کا جوف ہے، اور حلق کا جوف کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اس کا مبدأ صوت سے الف جو ہے شروع ہوتا ہے۔ بہرحال تو پہلا مخرج ہے اقصائے حلق، اس سے الف حمزہ ہا نکلتے ہیں۔ دوسرا مخرج وسط حلق، یعنی حلق جو ہے یہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ ایک ہے اقصا، اقصا کے معنی آتے ہیں ابعد یعنی دور والا، تو اقصائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ سے بہت دور ہے اس کو کہا جاتا ہے اقصائے حلق۔ تو وہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، یہ 2 حرف ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا، اس کو جو ہے کہتے ہیں اقصائے حلق، وہیں سے یہ دونوں حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ درمیانی حصہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اقصائے حلق ہے اس سے اوپر، اور ایک ہے ادنائے حلق جو حلق سے جو ہے بالکل اوپر والا حصہ ہے، منہ سے بالکل قریب ہے، تو ادنا کے معنی آتے ہیں اقرب، یعنی منہ سے زیادہ قریب والا حصہ، وہ ہوا جو ہے ادنائے حلق، اور اقصائے حلق منہ سے دور والا حصہ۔ اب دونوں کے بیچ میں ایک حصہ جو بچا اس کو کہا جاتا ہے وسط حلق۔ تو بہرحال یہ 6 حرف جو حروف حلقیہ کہلاتے ہیں۔ اقصائے حلق سے 2 حرف حمزہ ہا، وسط حلق سے عین ہا، اور ادنائے حلق سے جو ہے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ ان 6 حرفوں کو حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ چوتھا مخرج ہے اقصائے لسان اور اوپر کا تالو۔ اقصائے لسان اوپر کا تالو، اس سے قاف نکلتا ہے۔ اقصائے لسان اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے جو ہے قاف نکلتا ہے۔ گویا کہ اب جو ہے یہ چوتھے مخرج سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب جو ہے ان حروف کو بتلانا چاہتے ہیں جن کا تعلق جو ہے لسان اور زبان سے۔ پہلا جو مخرج 3 مخرج بیان کیے گئے ان کا تعلق جو ہے حلق سے تھا،
اب یہاں سے جو ہے زبان کا مخرج شروع کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زبان سے ادا ہونے والے حروف جو ہے دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ حروف ہیں جن میں زبان کا تعلق جو ہے تالو کے ساتھ ہے، اور ایک وہ حروف ہیں جن میں زبان کا تعلق جو ہے دانتوں کے ساتھ ہے۔ وہ حروف جن میں زبان کا تعلق تالو کے ساتھ ہے وہ 5 حروف ہیں: قاف، کاف، جیم، شین اور یا۔ 5 حرف ہیں جن کا تعلق جو ہے زبان کے ساتھ جو ہے تالو سے ہے، تو وہ جو ہے قاف، کاف، جیم، شین اور یا۔ ان میں سے پہلا حرف جو قاف ہے اس کو بیان کیا کہ اقصائے لسان اور اوپر کا تالو اس سے قاف نکلتا ہے، یعنی زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے جب لگے گی تو اس کو وہاں سے جو ہے قاف ادا ہوگا۔ 5واں مخرج قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر اس سے کاف نکلتا ہے۔ قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، یعنی ذرا نیچے۔ اب منہ کی طرف ہٹنا دونوں اعتبار سے، زبان میں بھی اور تالو میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ زبان جب تالو میں لگتی ہے تو اپنے سامنے ہی لگتی ہے، لہٰذا نیچے ہٹ کر کا مطلب یہ ہوگا کہ زبان بھی جو ہے کیا کہتے ہیں نیچے کی طرف آئیں گے آپ، اور تالو میں بھی نیچے کی طرف آئیں گے۔ اب یہاں جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختصاراً بتا دیا کہ قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ تو جس طرح اوپر بتلایا کہ اقصائے لسان اور اوپر کا تالو، اسی طرح سے جو ہے اقصائے لسان کا نچلا حصہ، اقصائے لسان جو ہے 2 حصوں میں منقسم ہے، اعلیٰ اور اسفل۔ تو اعلیٰ اقصائے لسان، اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے قاف، اور اسفل اقصائے لسان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ ان دونوں حرفوں کو یعنی قاف اور کاف کو حروف لہویہ کہتے ہیں۔ ان کو حروف لہویہ، اسی طرح سے اس کا دوسرا نام جو ہے حروف لہاتیہ ہے۔ لہویہ اور لہاتیہ دونوں مترادف ہیں، دونوں جو ہے ان کا نام ہے، لقب ہے۔ لہویہ اور لہاتیہ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں لہات کہتے ہیں حلق کے اوپر جو گوشت کا ٹکڑا لٹکتا ہے جس کو ہم کوا کہتے ہیں، وہی جو ہے لہات کے معنی اسی کوے کے ہیں۔ تو لہات کے قریب سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ جب زبان کی جڑ اوپر گھٹتی ہے تو وہ جو ہے لہات کے قریب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے لہاتیہ اور لہویہ۔ آپ یہ دیکھیں گے اکثر جو ہے اسی طرح سے حروف کے القاب رکھے گئے ہیں کہ قرب کی وجہ سے۔ تو بہرحال لہات کے قریب سے ادا ہونے کی وجہ سے ان کو لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان بہت ہی جو ہے لطیف زبان ہے۔ لہاتیہ تو ان دونوں کو کہا جاتا ہے، لیکن جو ہے لہات کا 2 حصہ ہے۔ ایک جو موٹا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے الصم، عین لام صاد میم، الصم، اور نچلے حصے کو کہا جاتا ہے عقد، عین کاف دال۔ تو مجموعی اعتبار سے قاف اور کاف کو کہا جاتا ہے لہویہ اور لہاتیہ، لیکن ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے قاف کو الصمی اور کاف کو عقدی کہا جاتا ہے۔ قاف کو الصمی اور کاف کو عقدی کہا جاتا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے اگر یاد کرنا ہے کہ اس میں جو ہے کس کو الصمی کہیں گے، کس کو جو ہے عقدی کہیں گے، تو آپ جانتے ہیں قاف یہ پر حرفوں میں سے ہے، الصم میں صاد آ رہا ہے وہ بھی پر حرفوں میں سے ہے، تو وہ پر والا پر سے جوڑ دینا اور وہ قاف کو الصمی کہا جائے گا۔ عقد میں کاف آ رہا ہے اور یہ جو ہے قاف کے بعد کاف ہے، تو یہ دونوں میں کاف کاف ہے، تو یہ جو ہے پر بھی نہیں ہوتے کاف، تو وہ جو ہے نچلا حصہ کیا کہتے ہیں جو پر نہیں ہے وہ جو ہے عقدی ہے، اور جو پر ہے وہ الصمی ہے۔
اس طرح سے جو ہے دونوں میں فرق آپ کر سکتے ہیں کہ السمی اور عقدی کسے کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک باریک سی چیز ہے کہ ان دونوں کو مجموعی اعتبار سے لہویہ اور لہاتیہ کہا جاتا ہے، اور دونوں کو الگ الگ کرنے کے اعتبار سے قاف کو السمی اور جو ہے کاف کو عقدی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب دیکھیے آگے چھٹا مخرج وسط لسان، اس سے جیم شین یا نکلتے ہیں۔ یہاں پہ دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے، ایک تو مصنف نے صرف بیان کیا ہے وسط لسان، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کہ تصادم جسمین نہ ہو وہاں تک جو ہے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا، اور مصنف نے یہاں پر صرف بیان کیا ہے وسط لسان۔ اب ظاہر سی بات ہے وسط لسان سے تو صرف کوئی حرف ادا نہیں ہوگا، تو یہاں مراد ہے وسط لسان وسط تالو، وسط لسان وسط تالو مراد ہے، اور وہ اس لیے کہ صرف زبان سے کوئی حرف ادا نہیں ہوگا، اور مصنف نے تالو کو اس لیے نہیں ذکر کیا کہ وسط لسان کا ذکر تالو کے ذکر کو لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ وسط لسان وسط تالو سے ہی لگے گی، اور کسی جگہ اس کو لگنا نہیں ہے، کیونکہ قدرتی طور پہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا تھا کہ زبان کا حصہ اپنے سامنے ہی لگے گا، تو وسط زبان کا حصہ جو ہے وسط تالو سے لگے گا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بغیر دو جسموں کے ملے ہوئے بغیر تصادم جسمین کے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا۔ اب جو ہے ایک کا ذکر دوسرے کے ذکر کو لازم ہے کہ وسط لسان جب آپ نے ذکر کیا، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ہے دو جسموں کے ملنے کے بغیر جو ہے کوئی حرف ادا ہوتا نہیں، تو وسط تالو کہاں ملے گا؟ یہ وسط لسان کہاں ملے گا؟ وسط تالو سے، لہذا کہا جائے گا کہ وسط لسان وسط تالو، یہ جیم شین یا کا مخرج ہے۔ تو بہرحال مصنف نے صرف ایک جز کو ذکر کیا ہے، دوسرے جز کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ وہ فطرت اور قدرت کا جو ہے یہ قدرت کی بناوٹ ہے کہ وسط لسان وسط تالو سے ہی لگتی ہے، اس وجہ سے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کو ذکر کر دیا اور دوسرے کو سمجھ لیا گیا۔ دوسری چیز یہاں پر یا ہے۔ اب یہاں پر مصنف نے صرف مطلق کہا ہے کہ یا جیم شین یا نکلتے ہیں۔ اب یا سے مراد کون سی یا ہے؟ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ علامہ فرہ کے مطابق جو ہے مسائل بیان کیے ہوئے، مخارج بیان کیے ہوئے ہیں، اور علامہ فرہ نے مطلقاً یا کا مخرج جو ہے وسط لسان مانا ہے۔ جب وسط لسان مانا ہے تو چاہے وہ یا مدہ ہو چاہے یا غیر مدہ ہو، دونوں میں ایک ہی حصہ لگتا ہے، یعنی وسط لسان سے دونوں ادا ہوتے ہیں، جبکہ جمہور نے یا مدہ اور غیر مدہ کو الگ الگ کیا ہے۔ یا مدہ کا مخرج جو ہے انہوں نے جوف دہن کہا ہے، اور جو الف کا مخرج ہے اسی طرح سے انہوں نے جو ہے واو مدہ کو بھی کہا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے مصنف کی مراد کیا ہے؟ یا سے مطلق یا ہے، چاہے مدہ ہو یا غیر مدہ ہو۔ لیکن اب وجہ کیا ہے کہ مصنف نے اس کو تنہا کیا کہتے ہیں ایک ہی مخرج بیان کیا، یا مدہ اور یا غیر مدہ دونوں کا ایک ہی مخرج بیان کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یا مدہ کو ادا کرتے وقت بھی وسط لسان پر آواز کا تھوڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس تھوڑے سے ٹھہراؤ کو معتبر مان لیا گیا، اور اس کا اعتبار کرتے ہوئے علامہ فرہ نے دونوں کا مخرج ایک ہی بیان کر دیا ہے، اور علامہ خلیل نحوی نے اس کا اعتبار نہیں کیا، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے یا مدہ کا مخرج جو ہے جوف دہن بتلا دیا، کیونکہ جوف دہن میں اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں یا مدہ کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو جوف دہن کو انہوں نے لے لیا، اور انہوں نے تھوڑے سے ٹھہراؤ کو مراد لے کر کے علامہ فرہ نے یا مدہ اور غیر مدہ کا مخرج ایک بیان کر دیا۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر صرف جو ہے مطلق بیان کیا کہ وسط لسان اس سے جیم شین یا نکلتے ہیں۔ بہرحال یہ 6 مخرج جو ہے آپ کے پورے ہوئے، 7واں مخرج انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گا اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما